السلام علیکم دوستو آج ہمارا ورڈپریس سیریز کا نوا لیکچر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 3 طریقوں سے تھیمز کو انسٹال کرنے کا مکمل طریقہ سکھاؤں گا کہ کس طرح آپ تھیمز کو الگ الگ طریقے سے اپنی ورڈپریس میں انسٹال کر سکتے ہو۔ اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی میتھڈ کام نہیں کر رہا تو آپ دوسرے طریقے سے بھی اپنی تھیمز کو انسٹال کر سکتے ہو۔ ایک دفعہ میں آپ کو اپنی ویب سائٹ کا جو ہوم پیج ہے وہ دکھاتا ہوں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اوپر مینیو اور سب مینیو کو ایڈ کیا تھا، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم تھیمز کو انسٹال کریں گے اپنے ورڈپریس کی ویب سائٹ پر۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے سیدھا چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانب۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے ڈیش بورڈ کو اوپن کریں اور نیچے اپیرنس پہ کلک کریں۔ اپیرنس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو فرسٹ نمبر پر تھیمز نظر آئے گا، تو جسٹ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے۔ تھیمز پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو پہلے سے انسٹال ہوئی تمام تھیمز آپ کی اسکرین پر نظر آئیں گے، 2019، 2020، 21 اور جو 2022 جو ابھی ریلیز ہوا ہے، وہ تمام 4 کے 4 تھیمز آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آئیں گے۔ اگر آپ کسی تھیمز کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو تو سمپل اس پہ کلک کریں، ڈیلیٹ والے آپشن پہ کلک کریں تو وہ تھیمز آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اب اگر آپ کسی تھیمز کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہو تو جسٹ ایکٹیویٹڈ جو بٹن ہے اس پہ کلک کریں۔ تو جیسے آپ ایکٹیویٹ پہ کلک کرتے ہو تو آپ کا جو تھیمز ہے وہ آپ کی ورڈپریس پر ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ورڈپریس کا لے آؤٹ تھا وہ تبدیل ہوا۔ اب ہم ایک نیو تھیمز کو انسٹال کریں گے، تو اس کے لیے آپ ایڈ نیو تھیمز پہ کلک کریں۔ ایڈ نیو تھیمز پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو فرسٹ نمبر پر جو پاپولر ورڈپریس کی تھیمز ہے وہ تمام آپ کے اسکرین پر نظر آئیں گے۔ اگر اس میں سے آپ کو کوئی بھی پسند ہو تو جسٹ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور ایکٹیویٹ پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کا تھیمز ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ اب آپ جس کیٹیگری کی ویب سائٹ بنانا چاہتے ہو تو اس کیٹیگری کی تھیمز بھی آپ یہاں سے ایکٹیویٹ کر سکتے ہو۔ فار ایگزامپل میں نے ایک تھیمز کو سرچ کیا میک کے نام سے، تو مجھے بہت سارے تھیمز نظر آئے۔ اب میں جس تھیمز کو بھی انسٹال کرنا چاہتا ہوں تو سمپل اس تھیمز پہ کلک کروں گا اور ایکٹیویٹ پہ کلک کروں گا، لیکن میں پاپولر میں سے کسی اچھی تھیمز کو سیلیکٹ کر کے اس کو ایکٹیویٹ کروں گا۔ تو میں نیچے آ کر جو بھی تھیمز مجھے پسند آئے تو میں جسٹ اس پہ کلک کروں گا، ایکٹیویٹ پہ کلک کروں گا، تو آٹومیٹکلی وہ تھیمز میرے ورڈپریس پہ ایڈ ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل میں سڈنی والے جو تھیمز ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں تو جسٹ میں انسٹال پہ کلک کروں گا۔ انسٹال کرنے کے بعد ایکٹیویٹ پہ کلک کروں گا اور اپنی ویب سائٹ کو FIO کی مدد سے ریفریش کروں گا، تو یہ تھیمز میری ویب سائٹ پر لگ جائے گا۔ میں اپنی ویب سائٹ کو ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جو ویب سائٹ ہے اس کا جو لے آؤٹ ہے وہ مکمل طور پر چینج ہوا۔ اب میں ایک دوسری تھیمز کو آپ کے سامنے ایکٹیویٹ کرتا ہوں، اس کے بعد میں دوسرا جو میتھڈ ہے اس کو فالو کروں گا۔ اس کے بعد میں دوبارہ ایڈ نیو تھیم اور ایڈمرل کے نام سے ایک تھیمز ہے اس کو میں ایکٹیویٹ کروں گا، تو جسٹ ایڈ نیو پہ کلک کروں گا۔ ایڈ نیو پہ کلک کرنے کے بعد سرچ میں جس تھیمز کو میں انسٹال کرنا چاہتا ہوں تو جسٹ اس کا نام سرچ کروں گا، تو تھیمز میرے سامنے آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ نمبر پر جو تھیمز ہے میں اسے انسٹال کرنا چاہتا ہوں تو جسٹ انسٹال پہ کلک کروں گا، اس کے بعد ایکٹیویٹ پہ کلک کروں گا، تو میرا یہ تھیمز ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ دوبارہ میں اپنا ہوم پیج ریفریش کرتا ہوں۔ ایکٹیویٹ کرنے کے بعد میں اپنی ویب سائٹ کے ہوم پیج پہ چلا جاؤں گا۔ ہوم پیج پہ چلے جانے کے بعد میں FIO کی مدد سے ریفریش کروں گا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لے آؤٹ ہمارے ویب سائٹ کا آ گیا ہے۔ اب میں دوسرا طریقہ آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح آپ ایک دوسری طریقے سے بھی اپنی تھیمز کو انسٹال کر سکتے ہو۔ تو اس کے لیے جسٹ آپ نے دوبارہ ایڈ نیو تھیمز پہ کلک کرنا ہے۔ ایڈ نیو تھیمز پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اپلوڈ پہ کلک کرنا ہے۔ اپلوڈ والے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد نیچے آپ کو چوز اے فائل کا آپشن نظر آئے گا، یعنی جس تھیمز کو آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہو۔ تو فی الحال تو ہمارے پاس کوئی بھی تھیمز نہیں ہے، تو میں پہلے ایک تھیمز کو ڈاؤن لوڈ کروں گا۔ ڈاؤن لوڈ کہاں سے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔
تو چوز فائل میں جیسے ہی میں کلک کر دیتا ہوں تو مجھے کوئی بھی تھیم نظر نہیں آتا. تو اس کے لیے جسٹ آپ نے ایک نیو ٹیب کو اوپن کرنا ہے, wordpress.org سرچ کرنا ہے, تو آپ کو ورڈپریس کا جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے تھیمز والے آپشن پہ کلک کرنا ہے. تھیمز پہ کلک کرنے کے بعد جس تھیمز کو آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہو تو جسٹ سرچ میں اس تھیمز کا نام لکھ دینا ہے. فار ایگزامپل میں اسٹرا کا جو تھیمز ہے اسے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہوں تو جسٹ سرچ میں اسٹرا لکھوں گا. اس کے بعد اس تھیمز کو ڈاؤن لوڈ کروں گا تو کچھ ٹائم لے گا ڈاؤن لوڈ ہونے میں. جیسے ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے تو باقی جو پروسیس ہے اس کو ہم فالو کریں گے. ہمارا تھیم ڈاؤن لوڈ ہوا ہے. اس کے بعد میں دوبارہ اپنے ڈیش بورڈ چوز اے فائل پہ کلک کروں گا. جو زپ فائل ہے اس کو سلیکٹ کروں گا اور اسے انسٹال ناؤ پہ کلک کروں گا تو میرا جو تھیمز ہے آٹومیٹکلی انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد نیچے جیسے ہی ایکٹیویٹ نظر آئے گا تو میں ایکٹیویٹ پہ کلک کروں گا تو یہ تھیمز بھی میرے ورڈپریس میں ایڈ ہو جائے گا اور وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا. تو یہ تھا دوسرا طریقہ. میں اپنی ویب سائٹ کی ہوم پیج کو دوبارہ ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو لے آؤٹ ہے وہ دوبارہ چینج ہوا. اس کے بعد تیسرا جو میتھڈ ہے وہ بھی بہت ہی آسان ہے. اگر فار ایگزامپل یہ دو طریقے آپ کے پاس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بہت ہی مفید طریقہ ہے. تو اس کے لیے دوبارہ میں اسٹرا کا جو تھیمز ہے اسے ڈیلیٹ کروں گا. اس کے بعد اسی تھیمز کو دوبارہ آپ کے سامنے اپلوڈ کروں گا ایک نئی طریقے سے, ایک نیو میتھڈ کی مدد سے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹرا کا جو تھیمز ہے وہ کمپلیٹلی یہاں سے ڈیلیٹ ہوا ہے. اب آپ نے جہاں پر اس تھیمز کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے اس فولڈر میں جانا ہے, اس تھیمز پر رائٹ کلک کرنا ہے اور ایکسٹریکٹ ہیئر پہ کلک کرنا ہے. ایکسٹریکٹ پہ کلک کرنے سے آپ کا فائل زپ سے ختم ہو جائے گا. آپ نے جسٹ اس فائل کو یہاں سے کاپی کرنا ہے اور جس ڈرائیو میں آپ نے زیمپ یا ویم انسٹال کیا ہے تو اس ڈرائیو میں جانا ہے. فار ایگزامپل میں زیم کو اوپن کر دیتا ہوں. زیم اوپن کرنے کے بعد آپ کے تمام پروجیکٹ htdocs فولڈر میں ہوتے ہیں تو آپ نے اس فولڈر کو اوپن کرنا ہے. اس فولڈر کو اوپن کرنے کے بعد میرا جو پروجیکٹ کا نیم ہے وہ ٹیکنیکل ویو ہے تو میں اس کو اوپن کروں گا. اسے اوپن کرنے کے بعد آپ کو دوسری نمبر پر تھیمز یا WP کنٹینٹ نظر آئے گا تو آپ نے جسٹ اسے اوپن کرنا ہے. اسے اوپن کرنے کے بعد آپ کو تھیمز نظر آئے گا, جو تھیمز آپ نے پہلے سے اپنے پروجیکٹ اپنے ورڈپریس میں انسٹال کی ہے تو وہاں پر آپ نے اس نیو تھیمز کو پیسٹ کرنا ہے. اب آپ نے اپنے ڈیش بورڈ میں دوبارہ آنا ہے اور ریفریش کرنا ہے تو اسٹرا کا جو تھیمز ہے وہ دوبارہ آپ کی ورڈپریس کے ڈیش بورڈ میں ایڈ ہو جائے گا. اب آپ یہاں سے ایکٹیویٹ کریں اور اپنے ہوم پیج کو ریفریش کریں تو دوبارہ آپ کا جو تھیمز ہے وہ آپ کے ہوم پیج پہ لگ جائے گا. تو یہ تھا تیسرا طریقہ. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 3 طریقوں سے تھیمز کو انسٹال کرنا سکھایا آپ لوگوں کو.